بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر الدین شاہ اٹلانٹا جارجیا یو ایس اے سے آپ سے مخاطب ہے، آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج موقع ہے آپ سب کو مبارکباد دینے کا۔ نیا سال شروع ہو گیا اور آپ سب کی خدمت عالیہ میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں ہر سال کی طرح یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ رب العالمین اپنے انسانوں پر رحم کرے، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کے بندوں پہ مہربان رہتے ہیں، یتیموں پہ مہربان رہتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور وطن کی محبت میں جو اچھے اصول ہیں ان پہ چلتے ہیں۔ دراصل زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے، جو پریڈکشن میں نے اب تک پڑھی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے آ جاتی ہیں، اس میں یہی ہے کہ آنے والا وقت بڑا چیلنجنگ ہوگا۔ امریکن جو ہے نا وہ برا وقت نہیں کہتے، یہ ہمارے اخبارات اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے لوگ اور لوگ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیلنجنگ ایئر ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہر سال چیلنجنگ ایئر ہوتا ہے۔ اب یہ سال کی کوئی خصوصیت ایسی تو نہیں ہے، ہر سال ہی یہ آتا ہے۔ ہاں، ہم میں لوگ بچھڑ جاتے ہیں، جو پچھلے سال تھے وہ اس سال نہیں ہوں گے، اور جو اس سال ہیں وہ شاید ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر اور نیکسٹ ایئر نہ ہوں گے۔ یہ زمانہ چلتا رہتا ہے اور مدتوں سے یہ زمانہ اسی طرح ہے۔ دراصل جو ہم دعائیں کرتے ہیں اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، عید بقرعید اور جمعۃ الوداع وغیرہ اور ہر جمعے کو ہم دعائیں کرتے ہیں اچھائی کے لیے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ رزق قائم رہے، صحت و سلامتی رہے، اور آفت اور مصیبت سے ہم دور رہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ تو کیا ہوا؟ ایسی بیماری آ گئی کہ ہم لوگ اب فورسفلی دور ہو گئے، ایک دوسرے سے بیگانے ہو گئے۔ ہم نے اپنا منہ چھپا لیا۔ ہم اب شاید اس قابل نہیں رہے کہ ہم اپنا منہ دکھا سکیں لوگوں کو۔ اپنے گھروں میں لوگوں نے ماسک پہن لیے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ جس معاشرے میں بے ایمان، دھوکے باز، دغا باز، جھوٹے، ظالم اور اپنی ذمہ داری نہ پوری کرنے والے، حرام کی کمائی کھانے والے اور دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹے فیصلے کرنے والے، ذخیرہ اندوز جو بے رحم ہوتے ہیں، وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں لیکن وہ اس کو ہولڈ رکھتے ہیں کہ پرائسز اوپر جائیں گی تو ہم انہیں بیچیں گے۔ وہ لکھ پتی بن گئے، کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، لیکن ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ رب جو ان کی جان و مال کا مالک ہے وہ کسی وقت اس کو بلا سکتا ہے۔ جب آپ دنیا چھوڑ کے جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ کفن دفن بھی پراپرلی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ وہ ججز جو دھوکے باز ہیں، جن کا ضمیر مر چکا ہے، مصلحتاً فیصلے کرتے ہیں، ڈر و خوف سے فیصلے کرتے ہیں، وہ وکیل جو ایک نمبر کے جھوٹے بے ایمان اور غنڈے ٹائپ کے ہو گئے ہیں، جھوٹے گواہ لے آتے ہیں، فورسفلی دھمکاتے ہیں لوگوں کو۔ یہی کام پولیس والے کرتے ہیں، جو بڑے لوگوں نے کہہ دیا اس پہ یس سر، چاہے وہ
ان سے ناراض ہو یا ان کی جو جھوٹی گواہی ہے اس کی وجہ سے کوئی پریشان حال ہو جائے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی توندیں دیکھیں، اتنے بڑے بڑے ٹڈ انہیں نے نکالے ہوئے ہیں، اور وہ گھروں میں رہتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، اور ان کا کام صرف ہیرا پھیری ہے، خوش آمد، ہیرا پھیری، مصلحت پسندی۔ اور پھر وہ لیڈر جو بڑے بدنام زمانہ ہے، جس میں ایک بے نواز فیملی ہے اور ایک بے زرداری ہے، لیکن اس کے پاس زر ہی زر ہے۔ وہ اس امید پہ جی رہا ہے کہ اس کا بیٹا بلاول، جس نے شاید کبھی بھی رزق حلال نہیں کھایا، وہ وزیر اعظم بن جائے گا، پھر چور چکے، لفنگے تلنگے، بے ایمان دھوکے باز غاروں سے نکل آئیں گے اور یسر یسر کہہ کے اپنی منمانی کریں گے، اس کے آگے پیچھے اس کی تعریفیں کریں گے۔ اسی طرح وہ ایک چور چکا جو بھاگا ہوا ہے، انگلینڈ میں ہے، بیماری کا بہانہ اس نے بنایا تھا، آج اس کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آئے گا اور چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا۔ یہ کیوں لوگ اس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ پاسبل ہے۔ ہمارا ملک بے ایمان لوگوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں کوئی صحیح فیصلہ تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہی سراؤنڈیڈ بائی دوغلے لوگ، چور چکے، دھمکانے والے، غنڈے لفنگے۔ تو اس لیے یہ سال 2022 ول بی ویری چیلنجنگ مور دین بفور، کیونکہ جو اومنی کرون آ گیا ہے اور یہ جو ہے بڑی تباہی اور بربادی مچا رہا ہے۔ اب دیکھیے اس کو کنٹرول کرنے کے بعد اور کون سا آتا ہے وائرس۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کے بھی حالات مانیٹریلی بہت برے ہو گئے، 30% یہاں پر پرائسز بڑھ چکی ہیں، اور وہ لوگ جو سوشل سیکیورٹی کی انکم پہ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل پڑ رہی ہے۔ اب لوگ یہاں بھی کام کرنا نہیں چاہتے، بڑے ہڈ حرام ہو گئے، وہ سوچتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے تو گورنمنٹ کچھ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے 3.2 ٹریلین، ایک ٹریلین میں 13 زیرو ہوتے ہیں، وہ انہیں نے بجٹ منظور کیا، اور 5 سال کے اندر ہر چیز امریکہ میں بدل جائے گی اور ہزاروں لاکھوں جابیں نکلیں گی، اسپیشلی فار دوز ہو آر ٹیکنیکل پرسن، جو آئی ٹی کے لوگ ہیں، جو انجینئرز ہیں، ان سب کے لیے بہترین جابیں نکلیں گی، اور باقی لیبر تو ہمیشہ ہی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ چائنیز لینگویج سیکھیں، انگلش سیکھیں، اور آئی ٹی کو سے جڑ جائیں، کیونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ آئی ٹی کا وقت ہے، روباٹس عام ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے there will be change in all the aspect of life۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اعمالوں پہ نظر رکھیں، رزق حلال کھائیں، گورنمنٹ کو ٹیکس دیں، تاکہ گورنمنٹ وہی ٹیکس آپ لوگوں پہ یا جو مجبور ہیں، کمزور ہیں، ان پہ خرچے۔ گورنمنٹ نے 100 بلین، پاکستان گورنمنٹ نے 100 بلین روپیز فکس کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہ ایک کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ تو 60% ایز پر دا گورنمنٹ فگرز ینگ لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ساری دنیا میں گوگل میں چھانے بینے اور وہ کام شروع کر دیں جو پاکستان میں پاسبل ہے، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں، گورنمنٹ سے ڈسکس کریں، قرضہ لیں، اور اس کو بڑی ہی سوچ بچار سے، محنت سے، اللہ کی یاد سے کوشش کریں گے تو ناکامی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، علامہ اقبال کا شعر، 1000 سجدے سے دیتا ہے انسان کو نجات۔
اس کا مطلب سمپل سے ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کی یاد کو اپنا لیتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور انہیں آخرت کا بھی خیال ہے، ان کے لیے اللہ بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کو جب موقع ملے یاد کر لیں، یہ نہ دیکھیں وقت ہے یا نہیں۔ ہر وقت اللہ ہی کا ہے، لیکن اس نے جو وقت مقرر کیے ہیں اس پہ اگر نماز ادا ہوگی تو اللہ بہت خوش ہوگا، اور اگر اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، قضا بھی پڑھ رہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ انڈرسٹینڈ۔ ایک اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ ملک کی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ مولویوں سے دور ہو جائیں، اور ان بچے جو 25 لاکھ ہیں بچے جو ان مولویوں کے مرہون منت ہیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں بچے ہیں، ان پہ ان کم بخت مولویوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مدارس کے ذریعے۔ آپ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں نہ بھیجیں، ان کو دنیا کی تعلیم دیں۔ مذہب اسلام کسی وقت بھی انسان سیکھ سکتا ہے، لیکن بچوں کو بتائیں اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اس کے اہل بیت کون ہے، ان کے اصحاب کون ہے، اور یہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، قسمیں کھانا جھوٹی، اور لڑکیوں کے پیچھے، لڑکوں کے پیچھے، ان سب کو آپ منع کریں کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اس وقت ہمارے وطن میں سیکس کرائم بہت ہو رہے ہیں، میں نے پوری سائٹ دیکھی ہے، لوگ مجھے بتا دیتے ہیں، شرم آتی ہے، نگاہ جھک جاتی ہے، کبھی سوچ نہیں سکتا کہ یہ قوم جو انشاءاللہ ماشاءاللہ ہر وقت سبحان اللہ کرتی رہتی ہے، یہ اندر سے کتنی کھوکھلی ہے، وہ شیطان کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری جو بھی گزارشات ہیں اس پہ غور کریں، اور ملک ترقی کرے گا تو آپ ترقی کریں گے، ملک پستی میں جائے گا تو آپ پستی میں جائیں گے۔ اپنے ملک کو ہلکا نہ سمجھے، یہ بڑی قیمتی امانت ہے، حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ ملک دیا ہے۔ اس سے خوبصورت ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ مولوی، یہ منحوس قوم جو ہے، یہ لڑواتے ہیں آپس میں، پتہ نہیں گھڑی ہوئی حدیثیں کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ آپ ان حدیثیں وغیرہ کے پیچھے نہ جائیں، علم حاصل کریں، محنت کریں، اور اللہ پہ ہر بات چھوڑ دیں۔ یہ ضروری ہے، یعنی علم، عمل، علم، ہنر، عمل اور محنت، تو اللہ آپ کو اس کا ضرور دے گا۔ ہر جگہ نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ روزہ رکھا جاتا ہے، پوری دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے، اور ایسی ایجادات ہو رہی ہیں کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ چین نے پورا معاشرہ چینج کر دیا، اور اسی صورت سے باقی بھی کنٹریز جو ہے نا، امریکہ کا چین کا بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، اس لیے امریکہ نے اتنی بڑی رقم بجٹ کی ہے تاکہ یہاں بھی ترقی ہو سکے۔ لاملا جو یہاں کے ینگسٹر ہیں، اس میں ہر قسم کی فیملی ہے، وہ بھی ترقی کریں گے، کیونکہ یہاں تو یہ رشوت، جھوٹ، فریب، دھوکہ، گواہی جھوٹی، یہ سب یہاں تو چلتا نہیں ہے، 1 منٹ میں اندر کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنا جو بھی اللہ کے قانون ہیں ان پہ چلیں، جو حکومت کے قانون ہیں ان پہ چلیں، اور اچھا انسان بنے، تاکہ اگر خدا نہ کرے کسی وجہ سے دنیا سے اٹھ جائے تو فرشتے ویلکم کہیں، اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی طویل عمر ہو، عزت اور آبرو کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور خلوص و نیت کے ساتھ، اور اللہ آپ کو ہر آسائش مہیا کرے اور آزمائش سے دور رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اپنی دعاؤں میں جعفر دینا شاہ کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میری کوئی بات میں نے غلط نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اگر اچھی نہ لگے تو مجھے معاف کر دیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔